بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سیدہ شہزادی۔ السلام علیکم مائی بردر اینڈ سسٹر، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور نیو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ان کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سٹوری کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ زرمینہ زرمینہ فضا زرمینہ کو اسٹیڈیم کے کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کے اونچا سا چلائی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ فضا نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جو اپنے ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی چون کر اس کی طرف پلٹی۔ کیا کیا ہوا ہے فضا؟ اس نے فضا کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ آخر کیا کر کیا رہی ہو تم یہاں؟ یہاں پہ مرنے آنا تھا تو مجھے بتا کیا تھی نا؟ فضا کے لہجے میں غصہ، فکر، پریشانی، سبھی تاثر جھلک رہے تھے۔ میں لائبریری میں تھی، پھر یہاں دیکھا کوئی نہیں ہے تو سوچا کچھ دیر یہاں پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ لوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی حیرت سے فضا کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آخر ہوا کیا ہے فضا؟ بکواس بند کرو اپنی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ مشتان سر کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ او یارا جی، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ہاتھ میں بندھی گھڑی کو ایک نظر دیکھا اور پھر فضا کو دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ بالکل جائز تھا۔ وہ کیسے کتاب میں گم ہو گئی؟ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ سر اور ان کی کلاس… چلو اب ادھر سے بجتان سر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کو لے کر جانے لگی۔ بجتان سر؟ وہ چلتے چلتے ایک دم رکی، جیسے اس کو لگا اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بجتان سر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں، بجتان سر وہ کب سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر حیرت سے اس سے پوچھا۔ زری اپنی بکواس بند کرو اور چلو، سر کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے غصے میں زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے اس کو گھسیٹنے لگی۔ ہاں وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں نا، سر مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کلاس میں اتنے لوگ بنک کرتے ہیں، سر نے تو کبھی نہیں ڈھونڈا ان کو، تو پھر مجھے ہی کیوں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جو غصے میں چلی جا رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ زری یہ بکواس جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو نا، تم سر سے پوچھنا، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں ڈھونڈ رہے ہیں تم انہی سے پوچھنا۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ وہ بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے وجدان سر کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں۔ ایرم نے کلاس میں بیٹھے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ انٹرسٹ؟ وہ کیوں لیں گے اس زرمینہ میں انٹرسٹ؟ ہانیہ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ایرم کو دیکھا، جبکہ اس کو خود بھی کچھ ایسا ہی وہم ہوا تھا۔ آج جس وجدان کو وہ دیکھ رہے تھے، اس سے تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ وجدان کے لیے زرمینہ کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہانیہ، وہ کیسے کلاس سے باہر گئے ہیں اور کیسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، صرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے، جیسے وہ بچی ہے کچھ جو کھو گئی ہے۔ ایرم ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو لے کے ایسے ہی پوزیسو ہوتے ہیں، اور زرمینہ میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہے جو سر وجدان جیسا بندہ اس کے پیچھے پڑے۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سوچ میں گم ایرم کو کہا۔ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، کیسے وہ ان کے آفس گئی اور کیسے انہوں نے اس کو دھتکار دیا، اور آج اس زرمینہ کے لیے کیسے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ زرمینہ تم ہانیہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وجدان کو ہانیہ نہیں چاہا ہے، وہ صرف اور صرف اس کا ہے، اور اب تو میری چاہت میری ضد بن گئی ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی، کوئی کچھ بھی کر لے۔ وجدان صرف ہانیہ کا ہے، صرف ہانیہ کا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جلتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسے اس نے آج بہت کام کیا ہو، وہ تھک گیا، اب اس کی ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے جھک کے کھڑا رہا تھا۔ آج 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا،
ایک لڑکی کے لیے یوں دیوانہ وار پھر رہا ہے۔ اس کو آج اس لڑکی کے علاوہ کسی کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ آج اس کی ایک ہی تمنا تھی، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کا کونا صاف کرنے لگا جس سے مسلسل آنسو نکلے جا رہے تھے۔ کیا محبت اتنی ہی بے بس ہوتی ہے؟ کیا ہر کوئی محبت میں اتنا ہی بے بس ہوتا ہے، یا یہ سب ایسے ہی تھا؟ کیوں وہ اس ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا جیسے ہی اوپر ہوا، اس کو سامنے سے آتی ہوئی حجاب میں وہ لڑکی نظر آئی، جو آج بھی پہلے دن کی طرح حجاب کے ساتھ کندھوں پہ چادر لیے دوسری لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے اس کو ایک بار دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اے میرے اللہ، تو مجھ گناہگار کی بھی سنتا ہے؟ بے شک تو بہت رحیم ہے۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ادھر ادھر دیوانہ وار پھر رہا تھا، ایک دم پرسکون ہوا، جیسے اس کو اس کی دنیا مل گئی ہو۔ اس نے اللہ سے بس آج اس کے ایک دیدار کی دعا کی تھی، یا اللہ، بس ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ وہ مجھے نظر آ جائے۔ اس کے نظر آتے ہی اس کا دل چاہا وہ وہیں سجدے میں گر جائے، اللہ کا رو رو کر شکریہ ادا کرے، سجدے میں گرے اور پھر کبھی بھی نہ اٹھے، اس کو مانگتا رہے۔ اس نے ابھی تک اللہ سے اس لڑکی کو نہیں مانگا تھا۔ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کو مانگے، وہ لڑکی اس کو ملے، وہ تو بس اس کی محبت میں مر جانا مانگتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حجاب میں ملبوس سفید چادر کندھوں پہ کیے نزدیک آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی، اس کے سارے اعضاء جواب دے رہے تھے۔ اس کو لگا اس کی ٹانگوں میں سے رفتہ رفتہ سانس نکل رہی ہے، وہ ابھی گر جائے گا، اس کی آنکھیں ابھی چھلک جائیں گی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، وہ خود پہ قابو نہیں پا سکے گا، وہ اس کے سامنے گر جائے گا۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی، اس کی جھکی نظریں اس کے قریب آتے قدموں کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس آئی ہی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جانے پہ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور ابھی دیکھ کے بات بھی نہیں کی۔ فضا نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی، وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، زرمینہ کو کیوں ڈھونڈے گا؟ زرمینہ نے نظریں جھکائے ہوئے فضا سے کہا، مگر زری ابھی تو اتنا، اچھا چھوڑو نا، چھٹی ہو گئی ہے، جان جی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فضا بول ہی رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کاٹا اور چلنے لگی۔ سر نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اس کو عجیب سا دکھ ہوا تھا، وجدان کیسے جانے پہ۔ خیر مجھے کیا، نہیں پوچھا تو نہ پوچھیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ جان جی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہوگا، اب میں اکیلے کیسے یونیورسٹی بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہے ہیں، میں کیا کروں گی، کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوکل گاڑی پہ نہیں گئی، میں کیا کروں گی یا اللہ، میں کیسے جاؤں گی؟ جان جی کدھر ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک مجھے لینے؟ وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار چوکیدار سے پوچھ رہی تھی، چچا میری گاڑی تو نہیں آ رہی نا نظر؟ نہیں بیٹا، میں پہچانتا ہوں تمہارا گاڑی، وہ جب آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ یا اللہ میں کیا کروں گی اب؟ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی گاڑی آ جائے گی۔ چچا پوری یونیورسٹی خالی ہو گئی ہے، میں کیسے بیٹھوں گی اتنا ایسے؟ نہیں بیٹا، سب ٹیچرز اندر ہی ہیں، ان کا کوئی میٹنگ سیٹنگ چل رہا ہے۔ رضوان خان نے اس کو پریشان ہوتا دیکھ کے کہا، چچا پلیز ایک بار پھر دیکھیں نا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دروازے سے باہر جا کے دیکھنے لگا۔ ٹائم گزرتا گیا اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، اس کی ہمت اب جواب دینے لگی۔ وہ اٹھی اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گئی۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ رضوان خان نے اس کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں میں۔ چلا جائے گا اکیلا؟ جی چچا میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔
وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ہوتے ہوئے روڈ تک آئی اور پہلی مرتبہ ایسے روڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں خوف زدہ سی دعا مانگتی رہی۔ اللہ پاک آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز میری ہیلپ کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی۔ اس کے کھڑے ہونے پہ ہر ٹیکسی والا رکتا اور اس سے پوچھتا کہاں جانا ہے بی بی، مگر وہ کسی کو بھی جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگ جاتی اور ٹیکسی والے بھی ایک منٹ رک کر وہاں سے چلے جاتے۔ کتنی ہی گاڑیاں اس کے پاس رکی تھی مگر وہ کسی ایک میں بھی نہیں بیٹھی۔ اللہ جی پلیز ہیلپ می۔ وہ نظریں جھکائے دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کو آواز آئی، آپ؟ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جس نے اس کی نظریں اٹھتے ہی اپنی نظریں جھکا لی۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے میکینک سے پوچھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزے نکال اور ڈال رہا تھا۔ بھائی بس 15 منٹ اور لگیں گے، پھر آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میکینک نے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا۔ 15 منٹ مزید۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو 4:05 بچا رہی تھی۔ زری کو تو 2:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اب یہاں کوئی گاڑیاں بھی نہیں ہیں جو میں لوکل جاؤں، اور بابا جان اور لالا گل بھی دور ہیں۔ یا میرے مالک، میں کیا کروں اب؟ وہ سوچتا ہوا کبھی ادھر ٹہلتا، کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا۔ یار تم سے 1 گھنٹے میں گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی۔ ہاں جی اب گاڑی میں کام ہی اتنا تھا کہ میں کیا کرتا۔ اس نے برا مناتے ہوئے کہا اور پھر پرزے جوڑنا شروع ہو گیا۔ کاش میں زری کو موبائل لے دیتا، مجھے اس کی خیریت کا پتہ چل جاتا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر میکینک کے پاس گیا۔ رقیہ، سلطان کو پھر سے فون لگاؤ، ابھی تک وہ کیوں نہیں لایا اس کو؟ دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اور رقیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھی۔ اماں سلطان کہہ رہا ہے بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس 15 منٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا بھی کیا کام جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ زمینہ گل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے؟ اب کی بار ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں میں نے کہا بھی تھا زری کو ایک موبائل لے دے، اسے کون سے شوق تھا موبائل کا، مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا۔ آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی نا، ہمیں اس کی کوئی خبر بھی مل جاتی۔ اب پتہ نہیں کدھر ہوگی وہ، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رقیہ بیگم دادی اماں سے زیادہ پریشان تھی، بار بار دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ اس کو تو راستوں کا بھی علم نہیں، کیا کر رہی ہوگی؟ اور یونیورسٹی کا ماحول، ان کو یونیورسٹی کے ماحول پہ ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، میری بچی بہت سمجھدار ہے، خود کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اماں نے خود کو تسلی دی اور وضو کرنے لگی۔ انہوں نے زمینہ کی خیریت سے واپس آنے کے لیے نوافل پڑھنے تھے۔ وہ ویسے ہی اس کے پاس نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سر میں گاڑی نہیں آئی نا اسی لیے، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھی وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، اس کو لگا جیسے وہ آج کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ وہ اس کے اتنے پاس تھے کہ درمیان سے کوئی تیسرا بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ کیسی محبت مولا، میری محبت میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکوں۔ اس نے زمینہ کے اتنے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سوچا۔ بابو جی کچھ دے دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں نے کچھ دے دو۔ وہ دونوں وہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہی تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جو مسلسل اس سے مانگ رہی تھی۔ وہ مانگنے والوں کے ہاتھ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بھرا کرتا تھا، مگر اس کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو پیشہ ورانہ مانگتے تھے، جنہوں نے مانگ کے پیٹ پالنا ایک پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دھتکارتا بھی نہیں تھا، مگر ان کے ہاتھ خالی کبھی نہیں بتاتا۔ وہ لڑکی مانگتی رہی اور اس نے اس کو بس یہی کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تھا اس سے اسے کچھ بھی نہیں ملنا۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہی مخصوص جملے دہرانے لگی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ وہ ابھی نظریں جھکائے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں سر میں چلی جاؤں گی، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں۔
وہ تھوڑا سا آگے ہوا ہی تھا کہ پھر وہی لڑکی آ گئی۔ بابو جی کچھ دے دو نا، کچھ تو دے دو، آپ ہی کچھ دے دو۔ وہ اب کی بات زمینہ کی طرف مڑی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی تھی۔ بیٹا میں نے کہا نا آپ کو جائیں یہاں سے۔ زمینہ کی طرف اس کو جاتا دیکھ کے اب اس نے سختی سے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابو کچھ تو دے دو نا، اس کی پیاری آنکھوں کا صدقہ ہی دے دو۔ اس نے زمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوق سے وجدان کو کہا۔ وجدان کو لگا اب کی بار وہ وہاں سے ہل نہیں پائے گا۔ وہ اس سے ان کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی، جس پہ اس نے اپنا آپ ہار دیا تھا۔ جن آنکھوں کو دیکھ کے وہ دنیا کو بھول گیا تھا، وہ بھول گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، جس پہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مرتی ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی ہے، جو اس کو اپنی آنکھوں سے مارنے کی سکت رکھتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں بولا، اس کی آنکھوں کے صدقے میں میری جان لے لو، میری ساری زندگی لے لو۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جو کسی کو کوئی دے؟ اس لڑکی کے پاس گیا، اپنا والٹ نکالا اور اس لڑکی کو 5,000 کا نوٹ دیا۔ اس کے پاس اس کی آنکھوں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے والٹ میں اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں تھا، ورنہ شاید وہ بھی دے دیتا۔ اس لڑکی نے پیسے لیے اور الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی 5,000 کا نوٹ دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کے پاس کتنے کا نوٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تو آیا تھا، وہ خوش تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے ان کو دعا دی تھی، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ اس کی اس بات پہ وجدان کے دل میں سکون اترا، چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کے دل نے آمین کہا۔ زرمینہ نے یہ سارا منظر دیکھا۔ اس نے 5,000 کا وہ نوٹ بھی دیکھا تھا جو اس نے اس لڑکی کو دیا تھا، جس کو وہ 10 روپے دینے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا لوں۔ اس نے زمینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور وہ نظریں جھکائے اس کے پاس تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی اس نے کیوں اس لڑکی کو 5,000 دیا۔ اس لڑکی نے تو اس سے آنکھوں کا صدقہ مانگا تھا، اس نے تو کبھی اس کی آنکھیں دیکھی ہی نہیں ہیں، پھر اس نے کیوں اس کی آنکھوں کا صدقہ 5,000 دیا؟ زرمینہ وہی سب سوچ رہی تھی، اس نے ایک آواز سنی اور ایک دم پیچھے پلٹی۔ جان جی آپ